مسلک اعلی حضرت جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ جم کے بیٹھے، اب حضرت کی تقریر کے بعد ان بچوں کے سر پر دستار باندھا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات کہیں نہ جائیں، بیٹھیں اور جہاں پر بات اچھی لگے وہاں پر سبحان اللہ پڑھیں۔ ایک منٹ رک ہلاؤ گے نہیں، ہلاؤ گے نہیں، ہلاؤ گے نہیں۔ معزز سامعین کرام، باوقار علماء کرام، میری ماں اور بہنوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، اس قدر میں محبت سے سلام کیا، آپ کا جواب تو ایسی آیا کہ اگر سمدھی آ جائے اور کہے السلام علیکم سمدھی، تو گھر والا سمدھی منہ لٹکا کے جواب دے گا تو مہمان سمدھی کیا سمجھے گا؟ مرغا تو مرغا، آلو بھی نہیں ملے گا۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے ایسا منہ لٹکا کے جواب دیا، لگتا ہے کہ کرونا آ گیا۔ آج کل کرونا بھی بہت چالاک ہے، ٹائم سے آتا ہے۔ جب رمضان آئے گا تو کرونا آئے گا، آندولن ہوگا تو کرونا آئے گا، یا تو پھر یہ کہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کرونا آئے گا، پھر 6 بجے صبح سے لے کر 6 بجے شام تک کرونا نہیں آئے گا۔ بہت چالاک ہے کرونا، ہمارے منتری سے بھی بہت چالاک ہے کرونا۔ جس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ جلدی اس کی شادی ہو جائے۔ اب جو شادی شدہ سر پہ ٹوپی نہ رکھا تو اس کا کیا ہو جائے؟ تو ڈبل ہو جائے۔ اب ڈبل ہو جائے تو گھر میں ہر دن کچ ہو جائے۔ یہ بزم نبی ہے، سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہے، آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھ لیں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ مدرسہ میں گئے تھے جلسہ سننے کے لیے تو کیا لے کر آئے؟ بچوں کے سر پہ دستار دیکھا تھا؟ اپنے سر کو آپ نے کچھ نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے سر کو نہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم، باپ رے باپ، خوش آمد کے بعد تب اسلام کا جواب۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کھڑے کھڑے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے گھٹنا میں درد نہ دے۔ تو آپ لوگ سمجھیں گے اگر کھڑے کھڑے سننے میں گھٹنا میں درد نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی کھڑے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، تو کوئی بات نہیں، بہت اچھا ہوگا، میں کھڑے کھڑے بھی تک سناتا ہوں۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ بس 2-4 آدمی تیار ہیں، سب تو نہیں نا؟ اگر 2-4 آدمی ہوگا تو میں نپٹ لوں گا۔ سبحان اللہ، بالکل تیار ہیں؟ کیا کرنے کے لیے؟ مجھ سے لڑنے کے لیے، سننے کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کان عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله كثيرا كثيرا وعلى آله وأصحابه أبدا أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پر انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا میرا بیٹھنا آپ کا سننا میرا سنانا آپ کا جگنا میرا جگنا حافظ شکیل کی محنت تمام اراکن کی محنت انشاءاللہ رحمان یہ سارا عمل میٹھا ہو جائے گا کیونکہ شہد بنانے والی مکھی جب چلتی ہیں تو درود پاک پڑھتی ہیں پھولوں پہ بیٹھتی ہیں تو درود پاک پڑھتی ہیں جب پھول کا رس نکالتی ہیں تو درود پاک پڑھتی ہیں چلتی ہیں تو درود پاک پڑھتی ہیں چھتے میں جب رس ڈالتی ہیں تو درود پاک پڑھتی ہیں چھتے کی نگرانی کرتی ہیں تو درود پاک پڑھتی ہیں آپ پھولوں کا رس ہے مگر درود پاک کی برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے تو اے فاروق کہہ دو جب درود پاک پڑھے تو عام پھولوں کا رس شہد بن سکتا ہے ہم بھی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے ہمارا عمل بھی میٹھا ہو سکتا ہے جھوم کے پڑھیں رب صلی علی رب صلی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تم لوگ میری پیروی کرو کس کی پیروی کرو نبی کی پیروی کرو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیسا فرماتا ہے یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پیار فرمائے گا جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے اللہ تم سے پیار فرمائے گا جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے میں تم سے پیار کروں گا اور سنو جب مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ پیار بھی فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیروی کا تحفہ کیا کا فرمائے گا اس پیروی کا صدقہ کیا کا فرمائے گا اے میرے سنی بھائیو سنو میری سنی ماں بانو سنو جب مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انسان چلے گا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے گا تو اللہ پیار بھی فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو کتنا بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ وہ ہے جو بخشنے والا مہربان ہے زندہ باد زندہ باد مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم کا ادارہ مدرسہ تو سے امانت الحکیم ہے آج حافظ
حافظ شکیل صاحب کی یہ محنت کا ثمرہ لاک ڈاؤن میں 7 حافظ قرآن کو بنانا آسان کام نہیں ہے. ان حفاظ کرام کو دیکھتے جائیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد قاضی سیمانچل مفتی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مفتی بھی بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ پورے سیمانچل میں الحمدللہ ابھی ایسا کوئی مفتی ہماری نظر میں نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاضی سیمانچل بھی بنایا ہے جس کا نام حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب صدیقی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا. دوستو میری تقریر تھوڑی دیر ہوگی کیونکہ میں سوچا تھا کہ میں 1 گھنٹہ بولوں گا. کیونکہ حضرت کو جلدی لے کے آ گئے تو میں حضرت کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا. میں اپنی باتوں کو جلدی ختم کر دوں گا. میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی سنو، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اگر پیروی ہوگی نا تو جتنا ثواب اس میں کہو وہ کم ہے. سبحان اللہ، جتنا ثواب کہو اس میں کم ہے. ہاں کیسے؟ بس تھوڑی سی میں مثال دے دیتا ہوں. جیسے کھانا کھاتے ہیں، اب کھانا کھانے کے بعد اگر چاٹ کے ہم پلیٹ کو کھاتے ہیں اب کہو اس میں ثواب کتنا ہے، جتنا کہو گے اتنا ہی کم ہوگا. مگر سائنسداں سے پوچھو اے سائنسداں تیرا کیا کھانا ہے، تیری کیا تحقیق ہے؟ تو سائنسداں بولے گا ارے کھانا کھاؤ اخیر میں پلیٹ کو چاٹ کے بھی کھاؤ. اس سے پوچھو فائدہ کیا ہوگا تو وہ کہے گا اصلی غذائیت تو اسی میں ہے. کہتا ہے سائنسدانوں تمہاری تحقیق ابھی بتا رہی ہے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے کہا دیا ہے کر کے دکھا دیا. میرے آقا نے 1400 سال پہلے کر کے بھی دکھا دیا ہے. زندہ باد ہے ماشاءاللہ. یہ مصطفیٰ جان محمد کی سنت پر عمل کرو. لیکن آج بھوج میں جاتے ہیں، شادی جہاں کے بھوج میں جاتے ہیں تو ہم زیادہ کھانا لے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں تھوڑا چھوڑ بھی دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میں کہہ رہا ہوں کھانا اس لیے مت چھوڑنا کہ لوگ کہیں گے کہ پلیٹ چاٹ کے کھائیں گے تو یہ لالچی ہے. نہیں بلکہ یہ سمجھ کر پلیٹ چاٹ کے کھاؤ کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے. آؤ دوستو بزرگو، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا پیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی تم سے پیار فرمائے گا. مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے. مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے. مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے. ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے. ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے. ذرا بول دیجئے اللہ سبحانہ. زندہ باد. بولنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہوں کھولے تو کرونا آ جائے. نہیں انشاءاللہ ہم لوگ جتنا ہوں کھول کے سبحان اللہ بولے گا کرونا اتنا ہی دور آئے گا، اتنا ہی دور رہے گا. اور دعا کرو کرونا آئے تو ظالموں کو آئے مومنوں کو نہ آئے. اور انشاءاللہ مومنوں کو نہ آئے گا. وہ سینیٹائزر لگانے کو بتاتا ہے. اللہ نے سینیٹائزر کا حکم ہم کو 1400 سال پہلے عطا فرما دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی استعمال کر کے بھی دکھا دیا ہے. الحمدللہ. سینیٹائزر 5 مرتبہ وضو بناؤ، اس سے بڑھ کر سینیٹائزر کیا ہو سکتا ہے. آؤ دوستو بزرگوں میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے. صدقہ اپنی آل پاک کا چاہے اپنی نال پاک کا. صدقہ اپنی آل پاک کا چاہے اپنی نال پاک کا. اتنی بھیک دے کے اے حضور ہم کو تاجدار کیجئے. اتنی بھیک دے کے اے حضور ہم کو تاجدار
اچھا شعر پڑھا، شاعر کا پوری سمجھ میں آیا. اب اسی شعر پر میں تقریر کروں گا انشاءاللہ. تو دوسرا شعر آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد میں بیچ والے شعر پر ہی تقریر دوں گا، اس کا تقریر بھی ختم کر دوں گا. کوئی عاشق رسول کہتا ہے کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا. کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا. کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا. آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے. آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے. صدقہ اپنی آل پاک کا چاہے اپنی نال پاک کا. صدقہ اپنی آل پاک کا، یعنی یا رسول اللہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے تو میں تاجدار ہو جاؤں گا. تھوڑی دور آپ آگے بڑھیں. وہ جنید بغدادی جو اپنے بادشاہ کا بڑا پہلوان تھا، اس وقت جنید بغدادی کے نام سے مشہور ہی تھے، جنید پہلوان کے نام سے مشہور تھے. ملک عراق کا کوئی ایسا پہلوان نہیں تھا، کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی ایسا پہلوان نہیں تھا کہ جنید پہلوان سے ہاتھ ملا لے اور جیت جائے. حضرات جتنا بھی پہلوان اکھاڑے میں آیا جنید پہلوان سے ہاتھ ملایا اور تھوڑی دیر کے بعد جیت ہو گیا، وہ ہار گیا. سب کو ہارنا پڑا. جنید کو اتنا نام ملا، جنید کی اتنی تعریف ہوئی کہ بادشاہ فخر کرتا تھا میرا کیسا پہلوان ہے کہ کسی پہلوان کو جیتنے نہیں دیتا ہے. میرا کیسا پہلوان ہے آج میری بادشاہ کا نام گجا کر کے رکھا ہے. کوئی پہلوان اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے. حضرات محترم مگر ایک اچانک دربار میں ایک کمزور انسان آ گیا اور کہنے لگا میں تیرے جنید پہلوان سے مقابلہ کروں گا. تمام لوگوں نے کہا تھا، دربانیوں نے کہا تھا، وزیر نے کہا تھا ارے ایسے بڑے پہلوان سے ہاتھ مت ملاؤ ورنہ تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. کہا کہ سنو زندگی تباہ و برباد ہوگی یا کچھ بھی ہوگی، میں چیلنج کرنے کے لیے آیا ہوں، چیلنج قبول کر لو. رات بادشاہ نے بھی سمجھایا تم بڑے کمزور ہو، تم بھوکے نظر آتے ہو، تم پیاسے نظر آتے ہو، تمہیں اگر کوئی دھکا لگا دے 3 جگہ تم گر جاؤ گے. جنید بغدادی سے بڑا پہلوان ہاتھ ملایا مگر وہ جیت نہ سکا. تو اس سے ہاتھ مت ملاؤ، تو اپنی زندگی کو خطرے مت ڈالو. تاکہ سنو ارے ہاتھ ملانا مجھ کو ہے، ہارنا یا جیتنا یہ میرے مقدر کی بات ہے. یہ چیلنج میں کر رہا ہوں، تیرے پہلوان سے میں مقابلہ کروں گا. آپ کو چیلنج قبول کرنا ہوگا. اگر چیلنج قبول نہیں کرتا تو بادشاہ کی بزدلی ہوتی. حالات اس نحیف و کمزور انسان کا چیلنج قبول کرنا پڑا. تاریخ کا اعلان ہو گیا، وقت مقررہ پر سب پہنچ گئے. رات محترم سارے لوگ جمع ہیں، بادشاہ بھی جمع ہے، سارے پرجا بھی جمع ہے اور وزراء حضرات بھی جمع ہیں. جنید بغدادی، جنید پہلوان اکھاڑے میں بالکل گھوم رہے ہیں اور شاید کے دل میں سوچ رہے تھے آؤ تم بھی آ جاؤ میرا مقابلہ کر لو، تھوڑی دیر میں کھیلا ختم ہو جائے گا. رات 2-4 منٹ بچے تھے، اب آیا نہیں. لوگوں نے کہا اتنا کمزور انسان کا چیلنج لے لیا، ارے وہ تھوڑے نہ آئے گا، وہ تو صرف یوں ہی کہنے کو آیا تھا. اتنے بڑے پہلوان کا کہیں مقابلہ کر سکتا ہے. مگر کسی عقل مند وزیر نے کہا تھا وقت سے پہلے بھاگنا اچھی بات نہیں ہے، جب تک وقت پورا نہیں ہوگا تب تک میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اتنے ہی نے دیکھا کہ وہ نہیں وہ کمزور انسان اکھاڑے میں آ پڑا اور کہا لو میں آ گیا، آج جنید پہلوان سے میری کشتی ہوگی. سبحان اللہ. رات ہاتھ ملا لیا اور دونوں کے دونوں اب ہاتھ ملانا شروع کر دیا. ہاتھ ملا کر دونوں کے دونوں لڑنا شروع کرتے ہیں. مگر اس نحیف و کمزور انسان نے، آنے والے انسان نے کان سے کان ملایا اور یوں کہہ دیا اے جنید پہلوان مجھے معلوم ہے کہ تو کتنا بڑا پہلوان ہے، اور سنو میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، کبھی پہلوانی نہیں کیا ہوں، کبھی میں نے کسرت نہیں کیا ہے، میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، ایک بات کہنے آیا ہوں. الحمدللہ میں اولاد رسول ہوں، میں سید زادہ ہوں اور سے بھوکا ہوں. میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، لیکن میں اولاد رسول ہوں. بھیک کہاں پھیلا ہی سکتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگ سکتا، میں فطر و زکات کھا نہیں سکتا.
آ رہی ہے؟ جی مائک آواز کھینچ بھی رہا لیکن میں بد کے چل رہا ہوں ماشاءاللہ آواز سمجھ میں آتی ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے کس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ سبحان اللہ یہ سستی دور کرنے والی میری گولی ہے میں اچھا کیپسول رکھتا ہوں نیند دور کرنے کے لیے کوئی کیپسول رکھتا ہے سر کا درد دور کرنے کے لیے میں کیپسول رکھتا ہوں نیند دور کرنے کے لیے اور کسی کو اگر نیند دور کرنے کا کیپسول لینا ہو تو میرے پاس آ جائیے گا آنا نہیں ہے ہم کو خالی بلا لیجیے گا اور مائک دے دیجیے گا میں آپ کی نیند کو دور کر دوں گا انشاءاللہ اللہ پر جزائے خیر فرمائے تو چاہوں گا حضرات محترم جنید پہلوان سے مقابلہ ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد جنید پہلوان کے اوپر وہ آ گئے جنید پہلوان چیت ہو کے گر گیا ہے اللہ الصمد جیت کا نعرہ لگا دیکھو جسے کمزور سمجھا جاتا تھا وہی بڑا پہلوان نکلا اور جسے بڑا پہلوان سمجھا تھا وہی تو ہار گیا ارے پورے بادشاہ کی نام کٹا دیا بادشاہ بھی ناراض وزیر بھی ناراض سب ٹھوکریں مار مار کے جا رہے ہیں مگر وہ نہیں وہ کمزور انسان اتنا انعام ملا کے بولا بھر کے چلے گئے جنید بغدادی وہی پڑا کا پڑا رہ گیا اسے آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آنکھوں کو بند کر دیا ہے ہاتھ کو پھیلا دیا ہے اور یہ سوچا ہے ارے آج تھوڑی دیر کے لیے رسوائی ملے گی مگر اولاد رسول کا وعدہ خلاف نہیں ہوگا ارے ان کے نانا کے ہاتھوں سے انعام ضرور مل ہی جائے گا زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات محترم سارے لوگ چلے گئے اور یہ سید زادے پورا بھر کے جنگل میں چلے گئے اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کیا جنید بغدادی کے ہاں جانے کی وجہ سے اولاد رسول کی خوشی کی امتحان رہی سبحان اللہ وہ بھی خوش ہو گئے بیوی بھی خوش ہو گئی سارے بچے بھی خوش ہو گئے کھانے پینے کا سارا انتظام بھی ہو گیا جنید بغدادی دیکھا اب کوئی میدان میں نہیں ہے اٹھا دھول کو چھاڑا گھر میں گیا اور یہیں سو گیا اسی انتظار میں سو گیا اولاد رسول نے وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول کا دیدار آج ضرور ہو جائے گا آج جنید بغدادی سویا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی انتظار میں سویا ہے ماشاءاللہ کوئی مجھ سے آج کہہ گیا سونے والے چین لے ذرا کوئی مجھ سے آج کہہ گیا سونے والے چین لے ذرا آئیں گے حضور قبر میں آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے جنید بغدادی کا سونا آج کس انتظار میں ہے الحمدللہ ساری دنیا سو رہی تھی جنید بغدادی کا انتظار ختم ہو نہیں رہا تھا ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے ان کا دیوانہ بیدار ہے فیصلہ آپ ہی کیجئے کون جنت حقدار ہے زندہ باد جنید بغدادی کی آنکھیں لگی تھی اتنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے لگا جنید بغدادی کی خوشی کی امتحان رہی ادب بھی بجا لاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اے جنید تم نے میری اولاد کی تعظیم کی ہے اب ساری دنیا تمہاری تعظیم کرے گی مصطفیٰ جان رحمت نے سینے سے سینے لگایا اور وقت کا بہت بڑا ولی بنا دیا زندہ باد محبت سے بولو اور جھوم کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم سنو میں کہنا چاہتا ہوں کچھ کتابوں کو پڑھ کے عالم بنتے ہیں اور جنید پہلوان مصطفیٰ کی نگاہوں سے نگاہ ملایا تو عالم بن گیا ہے تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے تو نے بھی
کو ساتھ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر آپ ساتھ دیں گے تو مدرسہ غوث امانت الحکیم میں جو کبھی جلسہ نہ ہوا تو آج جلسہ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہے کہ میں 12 سال کے بعد آج پہلی بار یہاں آیا، اور میں بہت دور کا ہوں، یہی کھیل پور کا ہوں، اور مدرسہ ڈانگل پہ لاپل ہے، اور مدرسہ امانت الحکیم یہاں پر ہے. آج پہلی بار میری حاضری ہو رہی ہے. یہ حافظ شکی صاحب کی مہربانی ہے کہ مجھے بلا لیا، ورنہ مجھے ایسا چھوٹا مقرر اتنا بڑا مدرسہ کہاں میری حاضری ہو پاتی. چلے آج میں مقدر پہ ناز کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مقدر اللہ قبول فرمائے. ورنہ مفتی زبیر صاحب قبلہ کا علاقہ شاد و آباد رہے. آج کا بھی پروگرام تھا کہ میں نے کہا جس پروگرام کو میں وعدہ کر چکا مجھے وہاں رہنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری دعوت کیوں ہوئی ہے، مجھ کو وہ وعدہ پورا کرنا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. رہتے ماتا ماں بنے بہت اچھا سنتی ہے، ماں بنے بہت اچھا سنتے ہیں. اللہ کرے کہ جلسہ ایسا ہی سنیں، ورنہ تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل خالی گپ کرتی ہیں. الحمدللہ ایسا گپ نہیں کرتی ہیں، سنتی ہیں. لیکن یہ گپ کب کرے گی؟ یا اللہ جب 4 گولی مل جائے تو سانس کی کٹیا کھڑی کر دے گی. اتنا گپ، گپ میں کمی نہیں ہے، اتنا گپ. اور اگر 4 کو سانس مل جائے تو بہت ہی کٹیا کھڑی کر دے گی. یہ کرم فرما اللہ فضل فرما. اگر وقت ملا تو ساس اور بہو کے جھگڑا کے بارے میں بھی بولوں گا انشاءاللہ الرحمن. اور اتنا تو ضرور کہوں گا، اتنا تو ضرور کہوں گا، ایک باپ اپنی بیٹی کو ایسا لباس دیتا ہے کہ دنیا والا دیکھے، لیکن ایک نیک باپ اپنی بیٹی کو ایسا لباس دیتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ دیکھے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت دیکھے. آپ کی بیٹی ایسا لباس پہن کے آتی ہے، سر کا بال کھلا ہوا رہتا ہے، اور ایسا آپ نے اس کو کپڑا دے دیا کہ اس کا کپڑا روڈ میں جھاڑو لگا رہا ہے. اللہ الصمد. روڈ میں جھاڑو لگا رہا ہے. اے میری ماں بہنوں یاد رکھو، ایسا کپڑا پہن کے نکلو گی تو شیطان دیکھے گا، اور صرف پردہ اور حیا والا کپڑا پہن کے نکلو گی تو رحمان دیکھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی مدرسہ غوثیہ امانت الحکیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو سنو میرے بھائی، دستار بندی کا جلسہ، دستار بندی کا الحمدللہ. الحمدللہ میرے دوستوں میں کہنا چاہوں گا، وہ جنید بغدادی جو پہلوان تھا اولاد رسول کی تعظیم کی، تو وقت کا بڑا ولی بن گیا. اور اللہ نے اتنا پیار فرمایا، اتنا پیار فرمایا ہے، جو کہہ دیتے تھے وہی ہو جاتا تھا. ادھر نہیں جاؤں گا، میں پلٹ کر ادھر آؤں گا. وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، میں بہت جلدی اپنی باتوں کو ختم کروں گا. جب آ گئی بات تو میں سنا دیتا ہوں. یہ حفاظ کرام الحمدللہ اس لوگ دور میں بھی پڑھ کے الحمدللہ اپنے سینے میں قرآن پاک کو اتارا ہے. میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ رات ہماری آپ کی خواہش یہ ہونی چاہیے، بیوی ہو تو نیک ہو، قرآن پڑھنے والی ہو. ہماری ماں بہنوں کی خواہش ہو تو شوہر یہ ہو کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہو، حدیث پڑھنے والا ہو، مصطفیٰ کی شریعت پر چلنے والا ہو. مانتا ہوں کہ دنیا کا علم والا ہے، لیکن وہ ایسا ہو کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو. میری ماں بہنوں، آپ کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں شوہر ملے تو ایسا شوہر ملے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، بلکہ سچ بولنے والا ہو، ماں باپ کا فرما بردار ہو، ماں باپ کا نہ فرما. زندہ باد. خواہش ہونی چاہیے. آج جب میں کہنا چاہتا ہوں، ایک لڑکا نے شادی کی، اس کی بیوی حافظہ تھی، پورے قرآن پاک کی حافظہ تھی. جب ملاقات ہوئی، اس نے کہا تھا، اس لڑکی نے کہا تھا، دیکھ ہم بتا تو کتنا تو پڑھا ہے. لڑکا نے کہا تھا، میں تو جاہل ہوں، کچھ نہیں پڑھا ہوں. اس نے کہا الحمدللہ میں تو حافظہ ہوں اور تم جاہل ہو. سن، تم ہاتھ مجھے مت لگانا، جب تک تو حافظ قرآن نہ بنے گا تو میرے گھر میں مت آنا. جب تو حافظ قرآن بن کے آئے گا. رات کے سناٹے میں وہ گھر سے نکل گیا، مارا پھر رہا ہے. ہائے میں نے کیا کیا، میری بیوی حافظہ ہے، میں حافظ نہیں. آج میری بیوی نے ہم پر شرط لگا دی، جب تک تو حافظ نہ بنے گا تب تک تو مجھ کو ہاتھ نہ لگائے گا. اور اس نے بھی نیت کر دی
جب تک میں حافظ قرآن نہ بنوں گا تب تک میں واپس بھی نہیں جاؤں گا. رات کے سناٹے میں تنی تنہا گھوم رہا ہے. ایک بزرگ انسان سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹا تو کیوں حیران و پریشان ہے؟ کہا کہ میری ایک پریشانی ہے. میری بیوی حافظہ ہے, میں جاہل انسان ہوں. میری بیوی نے شرط لگا دی ہے کہ جب تک تو حافظ قرآن نہ بنے گا تب تک تو واپس نہ ہوگا. حضور میں نے بیوی نے باندھ لی ہے, جب تک میں حافظ قرآن نہ بنوں گا گھر واپسی نہیں کروں گا. اس بزرگ نے یہ کہا تھا گھبراؤ نہیں, اللہ کے ولی کی نظر پڑے گی تو تقدیر بدل جائے گی. سرکاروں سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تہجد کا وقت ہونے جا رہا ہے. جب وہ اٹھیں گے ان کے قدموں میں گر جانا, اب سلام پیش کرنا, اپنی مصیبت کو پیش کرنا, تمہاری عزا پیش کرنا. ان کی نگاہ کرم پڑ گئی تو تیرا مقصد پورا ہو جائے گا. اسی انتظار میں وہ رہا, اسی نیت کے ساتھ رہا. جب سرکار کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے اٹھے ہیں, وہ جاتا والے انداز میں قدموں میں گر جاتا ہے. حضور میری دستگیری کیجئے, حضور میری فریاد کو سن لیجئے. سرکار کو سے پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. سرکار کو سے پاک نے پوچھا کیا تیری فریاد ہے؟ کہا حضور میری بیوی حافظہ ہے, میری بیوی نے کہہ دیا تو حافظ نہیں, جا تو نکل جا. جب تک تو حافظ قرآن نہ بنے گا تب تک تو واپس نہ آئے گا. حضور میں بھی گھر چھوڑ کر نکل گیا ہوں, جب تک میں حافظ قرآن نہ بنوں گا تب تک میں واپس بھی گھر نہیں جاؤں گا. سرکار کو سے پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, نماز فجر تو آج میرے پیچھے باجماعت ادا کرے گا. الحمدللہ باجماعت نماز فجر کو سے پاک کے پیچھے ادا کیا. جب چلنے لگے سرکار کو سے پاک نے اپنے سینے سے لگا لیا. الحمدللہ سینے سے لگا لیا, مکمل حافظ قرآن بنا دیا. اور ابھی فجر کا ٹائم باقی تھا کہ گھر پہنچ گیا. بیوی چونک گئی اور یہ کہنے لگی میں نے تم کو کہا تھا جب تک تو حافظ قرآن نہ بنے گا تو واپس مت آنا, تو پھر کیسے آ گیا؟ تاکہ الحمدللہ میں تو حافظ قرآن بن کر آ گیا. بیوی کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں 3 سال میں حافظہ بنی اور تو گیا اور 3 گھنٹے میں حافظ قرآن بن کر آ گیا. وہ بولتا ہے ہاں میں حافظ قرآن بن کر آ گیا. کہ یہ مان نہیں سکتی, ذرا سنا ہو تو. جب سنانے لگے سناتا چلا گیا, پوچھنے لگی یہ معاملہ کیسے ہو گیا, تو یوں کہنے لگا تو نے بھی کتابوں سے, میں نے بھی نگاہوں سے, تو نے بھی کتابوں سے, میں نے بھی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی تیرے میرے پینے میں, فرق ہے بہت ساقی تیرے میرے پینے میں. زندہ باد زندہ باد. محبت سے بول دیجئے الحمدللہ. یاد رکھو اسی قرآن کو مٹانے کے لیے لوگوں نے بہت کوشش کی ہے, لیکن مٹانے والا خود مل گیا ہے. قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا نہ کوئی مٹا پائے گا. سبحان اللہ. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. اس کا جو انگلی اٹھائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اے شیعہ وسیم, تو 26 آیت کو کیا نکالے گا؟ تمہارے گھر والوں نے تمہیں کو نکال کے رکھ دیا ہے, تمہاری بیوی نے بھی نکالا ہے, تمہارے بچوں نے بھی نکالا ہے, تجھ کو تمہاری جماعت والوں نے نکال دیا ہے. اور سنو میں کہنا چاہتا ہوں اے وسیم رضوی, اگر تو قرآن پاک کی آیت کو نکالنے کی کوشش نہ کرتا بلکہ قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو یقیناً تو ایمان والا ہو گیا. زندہ باد. اور یاد رکھو میرے محترم صاحب کرام, اسی قرآن پاک کو مٹانے کے لیے, قرآن کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے نہ سنہانت ایسا برا برا بیان دیتا ہے, میرے نبی کے خلاف بولتا ہے کہ اس کا محمد کسی کا غلام تھا, اس کو قتل کر
کر دیا، اس کی بیوی سے شادی کر لی اور سارے مال و دولت پر قبضہ کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک. جیسے کہ بدعقیدہ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ الکبریٰ سے ہو گئی، مال و دولت مل گئے، نبی خوش ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی ترجمہ کو اٹھا کر نرسمہانند نے ایسا بکواس کیا ہے. اگر کنز ایمان ہوتا اس کے ہاتھ میں، یقیناً وہ بھی ایمان والا ہو گیا ہوتا. ترجمہ اس کے ہاتھ میں گیا تو ترجمہ بھی ویسے کر کے دکھا دیا، اپنی طرف سے مرچی لگا کے یاد رکھا. مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق پر اس نے ہاتھ اٹھایا، مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق پر اس زبان چلایا ہے. ایسے غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمہیں اگر نصیب ہو جاتا تو میں کہتا ہوں کبھی تم ایسا غلط لفظ نہ بولتا، بلکہ تو دنیا میں نامور ہو گیا ہوتا. تم سننا چاہتے ہو تو سنو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے. حضرت بلال سے لوگوں نے پوچھا، اے بلال نبی اکرم نور مجسم سے اتنی محبت تم کو کیسے ہو گئی؟ حضرت بلال کہنے لگے میں کالا کلو کا غلام، امیہ بن خلف کا میں غلام، امیہ بن خلف ترش مزاج، وہ سخت مزاج، بدطینت انسان، بدخلق انسان ہم پر اتنا ظلم کرتا تھا، میری طاقت سے زیادہ کام لیتا تھا اور بیماری ہو جائے تو پوچھتا نہ تھا. اللہ اللہ. حضرت بلال نے کہا میں ایک دن بیماری سے لڑکھڑا رہا تھا، کانپ رہا تھا، بخار کافی آ گیا تھا، رضائی تان کے میں سو رہا تھا. میرا مالک امیہ بن خلف آیا، بلال اٹھو. میں کہا اٹھ نہیں سکتا، میں بیمار ہوں. میری رضائی کو کھینچا تاکہ تو بیماری کا بہانہ بنا کر سویا ہوا ہے. حالات وہ کہتے ہیں بلال، حضرت بلال کہتے ہیں میرے مالک نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تاکہ چل اٹھ. میرا جو کون پیسے گا؟ آج گہوں ہوتا ہے، اس وقت جو ہوتا تھا. امیہ بن خلف نے کہا چل اٹھ، میرا جو کون پیسے گا؟ چل میرا جو پیسو. اتنا سارا جو دے دیا کہ 2 رات پیسنے میں لگ جاتے، مگر ایک ہی رات پیسنے میں شرط لگا دی کہ صبح تک پسا ہوا جو لوں گا. مجھ کو ٹیبلیٹ نہ دیا، کھانے کے لیے مجھے کھانا نہ دیا. مجھ جیسے بیمار غلام کو چکی پر بٹھا دیا. میں چکی میں جو دیتا جاتا، نہ ہاتھ چلتا تھا نہ پیر چلتا تھا، میں روتا جاتا تھا. میں بخار سے پریشان تھا، چکی چلتی نہیں تھی. کوئی بھی آیا پوچھ کے چلا گیا. ایسے ایک نورانی چہرہ والا آیا اور کہا بلال تو اتنا پریشان کیوں ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میں بخار سے پریشان ہوں. میرا مالک اتنا سارا جو مجھ کو دے دیا ہے اور صبح تک پیسنے کی شرط لگا دی ہے. اگر میں نہ پیس سکا تو پھر تھوڑا بھی کھانا پڑے گا، کیونکہ ظالم ہے میرا مالک، مجھے مارے گا. اللہ اللہ. وہ بھی پوچھ کے چلے گئے. حضرت بلال کہتے ہیں ایسے آدھے لوگ پوچھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہی شخص جو پوچھ کے گیا نورانی چہرہ والا، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، گرم گرم دودھ کا پیالہ تھا، ہاتھوں میں کھجوریں تھی. کہا بلال تم کھجوروں کو کھا لو، دودھ کو پی لو اور تم سو جاؤ. میں نے کہا اگر سو جاؤں گا کل کوڑا کھانا پڑے گا، اگر میں جو پیس کے رکھوں گا تو پھر کوڑا کھانا پڑے گا. تو اس نورانی چہرہ والے نے کہا تم سو جاؤ، پسا ہوا جو تم مجھ سے لے لینا. جھوم کر بولو اور محبت سے بولو جو تم مجھ سے لے لینا. بلال کہتے میں آرام کی نیند سونے لگا. میرے جسم میں گرمی آنے لگی، چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر ہی میں کہا بلال لو تمہارا جو پسا ہوا ہو گیا. محبت سے بولو تکبیر، نعرہ رسالت. میں اٹھا دیکھا جو پسا ہوا ہے، میری فکر دور ہو گئی. دوسرے دن بھی اتنا ہی جو دے دیا، پھر میری فکر بڑھ گئی کیسے میں اتنا جو پیسوں گا. پھر وہی نورانی چہرہ والا آیا، کھجوریں کھلا دی، گرم گرم دودھ پلا دیا، مجھ کو سلا دیا، میرا جو پیس دیا. پھر تیسرے دن آئے، جب وہ تیسرے دن میرا جو پیس دیا مجھ سے ہارا گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں کہ میری اتنی مدد کرتے ہیں؟ جس کا میں غلام ہوں وہ تو مجھ کو گرم دودھ کبھی دیتا نہیں، کبھی میرے ہاتھوں میں کھجوریں دیتا نہیں، ہمیشہ جھڑکتا رہتا ہے، غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہتا ہے، مگر آپ کا ایک کام بھی نہیں کرتا. آپ کون ہیں
रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। झूम कर बोलो माशाअल्लाह। मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए, जिक्र उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए। जिंदाबाद। हज़रत बिलाल कहते हैं अब मुझसे रहा न गया, नबी अगर नूरे मुजस्सम का मैंने दामन थाम लिया, हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दिया जाए, मुसलमान बना दिया जाए, अपना गुलाम बना दिया जाए। हज़रत अब बिलाल कहते हैं मेरा जिस्म गुलाम था, उमैया बिन खल्फ का, मेरी रूह गुलामी कर रही थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, जलसाए दस्तारबंदी, इस इलाके के सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साथ हाफिज़ कुरान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला रज़ाए खैर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो आप समाप्त करें। बहुत जल्दी अपनी बातों को मैं खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। इस मदरसा के सेक्रेटरी साहब को तो बिल्कुल आगे रहना चाहिए, लेकिन मेरी नजर देखती है कि वो बहुत बीच में है और इतने भारी भरकम है कि बीच से आना भी बहुत मुश्किल है, और किसी के ऊपर गिर जाए तो बस उसकी खैरियत भी नहीं है। जी जी अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यही तो काम है मेरा। बहुत जल्दी मैं इधर आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो मैं मौजू ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो लगाते मोहतरम सुभान अल्लाह। मेरी माँ वाले बहुत अच्छा सुनते हैं और आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और जिसके सर पे टोपी नहीं तो और अच्छा सुन रहे हैं सुभान अल्लाह। जिसके सर पे टोपी लोग कहते हैं हमारे सर पे तो टोपी है ही है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। जिसके सर पे टोपी नहीं वो ज्यादा बोल रहे हैं ना। देख टोपी वाला बोलो तो सुभान अल्लाह। सब टोपी वाला बोलेंगे, टोपी वाला बगैर टोपी वाला समझेगा, बोले सुभान अल्लाह। टोपी वाला हार गया, बेटोपी वाला जीत गया। अब तो कहोगे कि हर जैसा हम लोग बगैर टोपी के जाएंगे, नहीं ऐसा मतलब ना। अब जैसे भी जाना तो टोपी पहन के जाना, बादब रहो बानसीब रहो माशाअल्लाह। राते मोहतरम जुनैद बगदादी की खिदमत हो रही है। जुनैद बगदादी का काम हो रहा है, कौन कर रहे हैं? साहिब कुरान कर रहे हैं, साहिब औलाद कर रहे हैं, वजह तखलीक कायनात कर रहे हैं, महबूब खुदा कर रहे हैं, रसूल खुदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिसको अपना महबूब बनाया, जिसके हाथों में अल्लाह ने कुरान अता फरमाया, जिसके हाथों में अल्लाह ताला हम सबको नमाज अता फरमाई, हज अता फरमाया, ज़कात अता फरमाया ना, और क्या कहते हैं कि तमाम तरफ बरकतें वो नबी गुलाम का काम कर रहे हैं। आज हम अगर बाप का बेटा, जो बाप अपने तमाम भाइयों, जो बाप तमाम बेटों का हिस्सा काट काट के हमें पढ़ाया हो, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मास्टर बनाया, अफसर बनाया, आज हम जमीन खरीद रहे हैं तो अपने नाम से खरीद रहे हैं, उन भाइयों के नाम नहीं दे रहे हैं, बाप के नाम जमीन नहीं खरीदते हैं। जबकि बाप ने सबका हिस्सा काट काट के हमें ज्यादा रुपया देकर पढ़ाया, तब हम डॉक्टर बन सके, तब हम इंजीनियर बन सके, तब हम अफसर बन सके, तब हम क्वालिफाई कर सके। लेकिन आज कामयाब होने के बाद अपनी बीवी को हम लेकर बम्बई में रहते हैं या बहुत बड़े शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, चार चक्कर में घूमते हैं, और वो भाई जिसका हिस्सा काट काट के मेरे बाप ने पढ़ाया था, उसके नाम पे जमीन नहीं खरीद रहे हैं, हम अपने नाम पे जमीन खरीद रहे हैं, अपनी बीवी के नाम खरीद रहे हैं, अपने बेटा के नाम खरीद रहे हैं। होना उन्हें चाहिए था कि तुम अपने बाप के नाम खरीदते, अरे दौलत सबकी वापस भी आ जाती और तेरी दौलत भी बढ़ती रहती, माँ बाप की दुआ भी रहती, भाइयों की भी दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन उल्टा हो रहा है, जिंदाबाद। सबका हिस्सा काट के बाप पढ़ाए और तुम सबका हिस्सा लेके आगे बढ़ो। कब तक? जब तक सांस है तब तक। फर्श मखमल पे ऐ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा, अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन
بدلنا پڑے گا کب موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا ماشاءاللہ ایک نبی ہو گیا ایسی امت کا کام کر رہے ہیں سبحان اللہ اور ہم باپ کا بیٹا ہو کر اگر ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے ماسٹر بن گئے باپ کے ہاتھ کا جھولا نہیں لینا چاہتے اگر میرا باپ اگر ہٹیا سے آ رہے تو اس کا جھولا ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے ہیں لگتا میرے شان میں کمی آ جائے گی سنو میں کہتا ہوں تم جتنا بڑا بن گئے ہو اگر تم علم کی وجہ سے بڑا بن گئے ہو مگر بیٹا کسی باپ کا ہونا اور تم اگر اخلاق مند ہو جاؤ گے باپ کا جھولا ہاتھ میں تھام لو گے تمہارے پیچھے والے دوڑ کر تمہارے طریقے پر عمل کریں گے وہ جلدی جا کر جھولا تھام لیں گے مگر تو ہے کہ آتا ہے باپ تمہارے سامنے سے جھولا لے کر جاتا ہے باپ تمہارے اپنے سر پہ گیہوں کا بولا لے کر جاتا ہے مگر تو اپنے سر کا ان کے سر کا بوجھ اپنے سر پہ لینا نہیں چاہتا ہے کمال کی بات ہے تمہارے باپ نے تمہارا بوجھ اتنا بڑا اٹھایا اور تو اپنے باپ کے ماتھا سے گیہوں کا بولا نہیں لے سکتا ہے اللہ الصمد میرا معزز سامنے میں کہنا چاہوں گا ایسا علم اس کام کا ہے جو مجھے دنیا دار بنا کے رکھ دے علم تو وہ کام کا ہے جو ہمیں دیندار بنا دے دیندار علم بنو علم سیکھو تو دیندار بنو ڈاکٹر بھی بنو انجینئر بھی بنو ماسٹر بھی بنو افسر بھی بنو سب کچھ بنو مگر سب سے پہلے دیندار بن جاؤ ماں باپ کا وفادار بن جاؤ حضرات محترم میں کہنا چاہوں گا وقت زیادہ نہیں میرے پاس قاضی سیمانچل مفتی سیمانچل یہاں موجود ہے حضرات محترم میں دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں حضرت نے کیا کیا خدمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول فرمائے نظر مدرسہ غوث امانت الحکیم جو اس سرزمین کی امانت لے کر کھڑا ہے ابھی تک پھوس اور ترتی پر یہ کھڑا ہے مگر تب بھی 7 حافظ قرآن یہاں پر بیٹھا ہے 7 حافظ قرآن بیٹھے ہیں اتنی بڑی محنت حافظ شکیل صاحب نے کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے حضرات محترم اگر کوئی ظالم کہے اس کے قرآن کو جلا دو تو یہ حافظ قرآن کہے گا ارے تم ورق کو جلا سکتے ہو تم کاغذ کو جلا سکتے ہو ارے قرآن نہ جلا پاؤ گے تم جلاتے جاؤ گے میرے سینے سے قرآن نکلتا جائے گا ارے ایک آیت کو کیا تو ایک حرف کو بھی نہ جلا پائے گا ایک حرف کو کیا زیر و زبر کو بھی نہ جلا پائے گا ارے قرآن کے ورق کو جلا سکتے ہو مگر خدا کے کلام کو نہیں جلا سکتے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حفاظ کرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات اگر چاہتے ہیں کہ حافظ شکیل صاحب کی اراکین جلسہ کی محنت ہوئی ہوتی رہے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے اب تک پھوس کی ٹاٹی پر یہ مدرسہ چل رہا ہے میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو بلڈنگ میں بدل دے دعا کریں آپ لوگ آپ کو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بلڈنگ میں بدل دے تو بغیر سیمنٹ بغیر گٹی بغیر بالوں کی بلڈنگ ہو جائے بدل جائے گا سیمنٹ چاہیے گٹی چاہیے بالو چاہیے اینٹا چاہیے مزدوری چاہیے تب نہ پھر وہ بلڈنگ میں بدلے گا پھوس کو اگر بلڈنگ پر بدلنا چاہتے ہیں میں ایک حافظ قرآن کے باپ کو کہوں گا سبحان اللہ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں دیکھیں وہ پہلے جو بیٹھے حافظ قرآن کیا نام ہے ان کا طاہر صاحب ماشاءاللہ جب کاغذ میں حاملہ کو تو سب سے پہلے طاہر کا ہی آیا تھا نام اوپر طاہر کا ہی تھا لیکن طاہر کے باپ بھی آئے ہوں گے ان کے نانا بھی آئے ہوں گے ان کے چچا بھی آئے ہوں گے ان کے ماما بھی آئے ہوں گے اور پتہ نہیں کون کون آئے ہوں گے مجھے معلوم نہیں ہے اور طاہر صاحب کہاں کے ہیں سورا کاچی کے ماشاءاللہ بہت دور ہے سورا کاچی سلمانی کے قریبی میں ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ سورا کاچی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خطا فرمائے میں دیکھتا ہوں کہ سورا کاچی سے حافظ طاہر کے کون آئے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے ان کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کا بیٹا اس لوگ دور میں یہاں پر محنت کیا ہے یہاں پڑھا تو رحمت کا نزول ہوتا رہا یہی بیٹا جب گھر میں قرآن پڑھے گا تو رحمت کا نزول ہوتا رہے گا باپ کی قبر کے پاس دادا دادی کی قبر کے پاس نانا نانی کی قبر کے پاس قرآن پڑھے گا وہاں پر بھی رحمت کا نزول ہوتا
आखिरत की दुआ होगी, उधर कामयाबी की दुआ होगी। देखता हूँ हाफिज ताहिर के वालिद साहब किधर हैं, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपया लेकर इस मदरसे की वो खिदमत करें, सिर्फ 1100 रुपये। चूंकि लोग दूर का माहौल है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हाफिज ताहिर साहब के वालिद गिरामी को आवाज देता हूँ कि आप 1100 रुपये लेकर आ जाए माशाअल्लाह। बल्कि सातों हाफिज कुरान के वालिद को मैं आवाज दूंगा कि सातों कुरान पाक के हाफिज सातों हाफिज कुरान के बाप आ जाए। चूंकि बाप क्या कहेगा, अरे तुम तो हाफिज हो सकते हो, मैं तो हाफिज का बाप हूँ जी, ऐसे बोलेगा वो। अगर कोई कहेगा मैं हाफिज कुरान हूँ तो बोलेगा क्या, तुम हाफिज तो हो सकते हो लेकिन मैं हाफिज कुरान का बाप हूँ। माशाअल्लाह। आप किसके बाप हैं? वो ताहिर के बाप हैं। अल्लाहु समद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तुझे खता फरमाए, सुभान अल्लाह। इसको कोई कहेगा कि हाफिज का बाप है? कोई नहीं कहेगा ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब दुआ कीजिए इनके लिए कि सब के सब कहें कि ये हाफिज कुरान का बाप है, ये ताहिर हाफिज का बाप है। सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी कमी है वो दूर हो जाए। अगर यूरिया तो मैं लाया नहीं हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट तो लाया नहीं हूँ, मगर दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला इसकी दाढ़ी में तरक्की दे। दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनों, इस्लाम का शियार है, रहमत है मोमिनों, सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनों, सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनों, जन्नत में भी मिलेगा तुम्हें कुर्ब मुस्तफा, हैया अला सलाह हैया अला फलाह। अच्छा लगा? खुट्टी खुट्टी ना एक मुट्ठी। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल समद। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खुट्टी खुट्टी नहीं होगी, एक मुट्ठी होगी, क्योंकि जो रखे खुट्टी खुट्टी वो दाढ़ी नहीं गड़िया है। और कोई तो फैशन वाला चलाते हैं, इधर भी साफ करते हैं, इधर भी साफ करते हैं, ऐसे रखते हैं लगता बकरी बुढ़िया है, ऐसे चला बना के रखते हैं। माशाअल्लाह। ये अब्दुल समद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं इनको एक ही सबक देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जाएगा मस्जिद में इमामत करेगा, आप खुशनसीब बाप होंगे कि मुक्तदी बनकर नमाज़ पाक अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको पाक वक्त नमाजी बना दे। अब तो किसी हाफिज कुरान का बाप नहीं होगा, कहेगा बाप रे बाप, जाएंगे तो नमाज भी पढ़ने कहेगा, आप दाढ़ी भी रहने लगेगा, लिहाजा आप जेबें न करेंगे। अब बेकार हो गया। नहीं, इंशाअल्लाह नेक बाप जरूर आएगा, वो जानता है कि यही सुन्नत मेरे साथ जाएगी। सुभान अल्लाह। यही नमाज मेरे साथ जाएगी, वो जरूर आएंगे। इनके लिए हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए, परवरदिगार आलम मोहम्मद अब्दुल समद साहब को सच्चा पक्का पंज वक्त नमाजी बना दे, इनके चेहरे में सुन्नत की दाढ़ी अता फरमा दे, और मौला जीते जी मदीने का सफर नसीब फरमा। दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा अब्दुल समद साहब, आप तो शायद कुछ ज्यादा ही सोचे थे कि और ज्यादा देंगे, लेकिन हम तो 1100 मांगे ना, तो अच्छा 1200 कर दीजिए। अगर आप ज्यादा सोचे थे ना, आप खाली 100 रुपया और दे दीजिएगा ना, तो 12 किलो का सबका 1200 हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे सोच कर लगा दीजिए, है तो लगा वाला। सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, 2 को 50 का फिर मिल गया, क्या बात है। देखता हूँ वो एकदम सबसे छोटे हाफिज कुरान 2 इधर हैं, दोनों छोटे क्या बल्कि तमाम 6 हाफिज कुरान के बाप को मैं आवाज देता हूँ, वो सब के सब तशरीफ लाए। आपका सलाह है कि नहीं? आपका सलाह कौन है? या अल्लाह, अभी हाफिज शकील साहब का गुण, हाफिज शकील ही के पुलिया में, उनका गुण के पुलिया में चला गया। कहते बोले कहाँ गया दाल, तो बोले घी में, घी खा के तो दाल में, गुड़ खा के पुलिया में, पुलिया खा के गुड़ के सब तो वही पर पहुंच गया। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं। हाफिज शकील साहब आज जितना खुश हो जाए वो कम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई नारा लगाने वाला? मगर मेरे मुकाबले में नारा मत लगाना, क्योंकि वहाँ सब बहुत जोरदार नारा लगाते थे, तो लोग जो बगल में बैठा था सोचता अरे बाप रे बाप, इसकी तारीफ होती ना, अब मैं ऐसा नारा लगाऊंगा कि मेरी तारीफ होगी। बेचारा वहीं बैठा बैठा इतना जोर से नारा लगाया ना, कपड़ा खराब हो। ऐसा मुकाबला वाला लगाएगा। जोर से मत बोलेगा, बोले सुन लेगा कोरोना वाला। और ये कोरोना कुछ नहीं है, ये
ये वर्दी वाला ही कोरोना है। जहाँ देखा मास्क नहीं, पास ले डंडा ले हाथ तोड़ो पैर तोड़ो, बुधवार इसी का नाम मास्क है। अजीब चक्कर है, हकीकत है। अगर गार्जियन बेवकूफ हो तो सब बेवकूफ हो जाते हैं। गार्जियन भी वैसा हो गया तो गुलाम क्या करेगा, वही करेगा। अल्लाह बरकत फरमाए। अब देखो माशाअल्लाह उस हाफिज कुरान का क्या नाम, बहुत छोटा बच्चा नूर बाबू, सुभान अल्लाह, इतना छोटा बच्चा, अल्लाह अल्लाह, पहाड़ पर कुरान उतारा जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। दिन नवाज ये कैसा हाफिज कुरान है, कैसा बच्चा जो छोटे से सीना में पूरा कुरान आ गया। एक साल में 17 पारा, सुभान अल्लाह। और बैठक भी सुना दिया, माशाअल्लाह। हाफिज शकील साहब ने क्या मेहनत किया है, एक साल में 17 पारा बच्चा हाफिज कुरान हिफ्ज कर लिया, वो हाफिज कुरान मुकम्मल हो गया, माशाअल्लाह। बैठक भी सुना दिया, पूरा कुरान एक बैठक में सुनाया। अरे इसमें माँ पर मेरा प्यार से हर इल्म उठ सकता है, मगर कुरान का इल्म न उठेगा, इसे भी हराम मिल गया है, ये कभी न मिल पाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिज जिन्नवाज के अब्बा को और उसका चचा भी आया होगा जी, सुभान अल्लाह। देखिए अब्दुल समद के मामू को, अब्दुल समद के सारा को मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये बच्चे का मामू है। हाफिज कुरान ताहिर साहब का ये मामू है और अब्दुल समद का साला है, और साला तो साला ही होता है, साला की तरह कौन साला होता है, हज़रत मगर ये बहुत अच्छा साला है। तो बेटा को हाफिज कुरान बना दिया है, सुभान अल्लाह, भांजा को हाफिज कुरान बना दिया है, माशाअल्लाह। हाफिज जिन्नवाज इतना छोटा सा बच्चा, माशाअल्लाह, देखता हूँ कि उनकी माँ की तरफ से कई ग्यारह सौ आ रहा है, सुभान अल्लाह। अगर उसके अब्बा नहीं आए, उसकी माँ तो आई होगी ना। आज माँ जब अपने बेटा के सर पर दस्तार देखेगी ना, यकीनन खुशी से आंखों में आंसू आ जाएगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान नहीं बन पाया है ना, उसकी भी आंखों से आंसू आएगा, काश मेरा भी बेटा होता तो हाफिज कुरान होता। अब किसके अब्बा हैं, जिन्नवाज के, इतनी लेट कर क्या है या अल्लाह। 1 2 3, अच्छा आप भी 1200 डर के मारे 1200 तो वो अगर 1200 दिया तो आप 1300 हम इतना नारा लगाएंगे तो हम कल तकलीफ कैसे करेंगे या अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हफ़ाज़े किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा शादीपुर में था 22, हम बहुत गए उधर प्रोग्राम में, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका नाम क्या हुआ, नूर आलम साहब, क्या बात है, बच्चा दिन नवाज, आप नूर आलम, घर में नूर ही नूर है, सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। उसका चचा आया कि नहीं, चचा नहीं आया, आएगा कैसे। तुम भी जब कुरान पढ़ना तो घर की खिड़की बंद कर देना, चचा के घर में आवाज नहीं जाए, न जाए कि आवाज नंबर जाएगी उसके घर में। नहीं, मैं दुआ करता हूँ खूब खिड़की पर खो के पढ़ना, ताकि तेरे कुरान के पढ़ने की जो रहमत नाज़िल होगी वो सबके घर में पहुँच जाए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े खुशनसीब आदमी हैं, ये डर के मारे नहीं आ रहे थे कि जो सौदा दिया अब्दुल समद को हमको भी नहीं दे दे, हम काहे को कहेंगे, जो वो क्या वो कर लीजिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। उसकी अम्मी आई है ना, उसको बोल देना कि तुम भी 1100 देना। अगर उसकी तरफ से 1100 नहीं आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आदमी है। इंशाअल्लाह दिन नवाज की वालिदा मोहतरमा जरूर 1100 या 500 लाएगी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए पता नहीं किसका बाप है, और मामा है किसका, दिन नवाज का, माशाअल्लाह। अपना मामा की सोतेला मामा, ये तो लगता है सोतेला मामा की तरफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपना मामा होते तो वाकई 500 टका देते, ये 200 टका दिया तो सोतेला मामा होगा ना, मगर है अपना मामा जी, माशाअल्लाह। अगर आप चाहें तो 500 टका दे सकते, काहे सोतेला मामा बन के रहिए, अपना मामा बन के रहिए, माशाअल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसके जेब में 500 का पैसा फरमाए, सुभान अल्लाह। क्या दिनवाज के मामा का क्या नाम है, नाम क्या उनका, मोहम्मद चिराग आलम, माशाअल्लाह। दिनवाज का चचरा भाई, या नहीं, सुने 200 टका नहीं, आपकी सदरी बताती है आप 200 टका इलाज में, आप भी 1100 टका इलाज में, माशाअल्लाह। और दिनवाज के मामा से हम 200 भी नहीं देंगे, माशाअल्लाह। देखिए उसका चचरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह 250 टका दे दिया, और जब तक के दिन
नवाज का मामा 1100 नहीं देगा तो मैं आज आप उनको नहीं छोड़ूंगा। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह 1100 हो जाता। मैं दुआ करता हूं आपके गैरेज में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अगर मेरी गाड़ी पहुंचा तो फ्री में इलाज कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तआला जज़ाक अता फरमाए। मिस्त्री लोग बहुत चालाक होते हैं, नया सामान लेके पुराना लगा देते हैं। इंशाअल्लाह आपकी गैरेज में ले जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तआला जज़ाक अता फरमाए। लेकिन वो सच्चे मिस्त्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हो तो गाड़ी उन्हीं के पास लेके जाइए। अल्लाह का जज़ाक अता फरमाए। देखिए दिन नमाज के मामा जब तक 1100 नहीं देंगे ये 200 हम मदरसा में नहीं देंगे। माशाअल्लाह हम अपने हाथ में रखेंगे। देखिए अब जल्दी जल्दी आ जाइए माशाअल्लाह फटाफट। मैं सब हाफिज कुरान के अब्बा को आवाज दिया हूं, उसके मामू को, उसके चचा को, और अगर उसकी दादी आई तो दादी भी अल्लाह अल्लाह। अगर पोता हाफिज कुरान बन जाए तो दादी हंस के खुद मोर पोता हाफिज साहब। माशाअल्लाह नानी तो अल्लाह अल्लाह मोर बाबा मोर नाती फातिहा तो करबे ना। जब फातिहा करेगा तो आप भी तो देवे ना। देखता हूं कि उसकी दादी की तरफ से और नानी की तरफ से कितना आता है। सुभान अल्लाह। ये सब बुढ़िया जब शादी होती थी ना तो बिन्ना के झाड़े में दावत देती थी। बिन्ना के झाड़े में। और क्या करती थी जब तक बैंड पार्टी नहीं होगी तो बारात नहीं आएगी। बाप रे बाप बुढ़िया को बैंड पार्टी सुनने का बहुत मन। और आजकल क्या करती है जब तक डीजे नहीं आएगा तो बारात नहीं आएगी। कमाल की बात है बुढ़िया को डीजे सुनने का मन। मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं और डीजे सुनेगी। अरे बुढ़िया काश के बुढ़िया करती कि सुनो डीजे मत गाना वरना लोगों का हार्ट उठ जाएगा, बीमार कमजोर हो जाएगा, कोई कमजोर हार्ट वाला मर जाएगा। ऐसा बाजा लेके आना जिसमें गाना ना होना बल्कि कुरान सुनाना नाते नबी सुनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फारूक आलम साहब की बुला मिसाल नारे तकबीर जलसे दस्तार बंद। और ये सब बुढ़िया क्या करती है अपनी पोती को दुल्हन बनाती है तो वही बुढ़िया सबसे पहले लिपस्टिक लगाती है। और ऐसा लिपस्टिक लगाई लगता है कि अभी अभी ताता तोड़ा खून का बर्तन चाट के आ रही है। अरे लिपस्टिक लगा के तुम अपनी पोती को खूबसूरत बनाओगी। मैं कहता हूँ लिपस्टिक लगाने से जवान खूबसूरत नहीं हो सकती है। कुरान की तिलावत से सही बोलने से दुरूद पढ़ने से जवान खूबसूरत हो जाएगी। तू खूबसूरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस हाफिज साहब का क्या नाम है? ये मोहम्मद असगर माशाअल्लाह। घर कहाँ उनका? जरंदा। वाह जरंदा के हाफिज साहब भी हैं। जरंदा के हाफिज कुरान भी तालिब इल्म में भी है। ताहिर की नानी बची। हाँ ताहिर की नानी। ताहिर की नानी 50 टका। बाप रे बाप 50 टका ताहिर की नानी। ये दिन नवाज की अम्मी आ रही शायद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप उनके हाथ से लेके आप दे दीजिए ना। बहुत खूब सुभान अल्लाह। अल्लाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज नवाज की अम्मी ने दिया। दुआ कर दीजिए उनके लिए 500 का दिया। इंशाअल्लाह रहमान यही बच्चा होगा माँ बाप की कब्र में कुरान सुनाएगा, रहमत का नुज़ूल होगा। कैद गम से बचाती है माँ की दुआ, हर बला से बचाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ। रखिए माँ की दुआ आमने सामने, रखिए माँ की दुआ आमने सामने। देखता हूँ हाफिज असगर साहब जरंदा के उनके कितने लोग आए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाक अता फरमाए। हाफिज असगर साहब के वालिद साहब माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। या अल्लाह उगना से टाला गिना जुना की थी। अब ला साहब को तुझी का सुनाई दे। या अल्लाह 1100। आपका नाम क्या हुआ? अख्तर साहब माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला अख्तर की तरह आपको चमकने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन मैदान महशर होगा हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो ताज रखा जाएगा। कहेंगे अल्लाह हम तो इस ताज के जोड़ा के काबिल नहीं थे, फिर ये ताज ये जोड़ा क्यों मिला? अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी ये तेरे औलाद की वजह से है जो हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तक बोल
سبحان اللہ. آمین آمین. اس کی امی آئی ہے نا ابھی ڈر کے مار کر نہیں آئی ہے نہیں آئی نا آئی ہے سبحان اللہ. اور جب تک وہ نہیں دے گی آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ حافظ صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد ساحل صاحب بائیسی. اچھا بجھول کشیدہ. سبحان اللہ سبحان. اتنی دور دور کا حافظ چندان میں آئے گیا. وہاں کی بات ہے واقعی ان کی محنت پر اس دیہات میں ان کی محنت پر ان کی دیہات میں اللہ سبحانہ یہاں آ کر حافظ قرآن بنا. واقعی استاد اچھا ہو تو جنگل میں بھی نعرہ تکبیر ہو جاتا ہے. نعرہ رسالت حضرت حافظ شکیل صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور مولانا کلیم صاحب جو کام نہیں ہوتا تو اتنا بتاؤں گا. دستار بندی بھی ہوگی اور سب سے پہلے حافظ شکیل صاحب کی گل پوشی ہوگی. سبحان اللہ. یہ کام بھی ہونا چاہیے. زندہ باد زندہ بالکل بالکل. انشاءاللہ. حضرات محترم میں دیکھ رہا تھا جلسہ ناکام ہو رہا تھا اس لیے میں جلدی سے آیا کہ نہیں جلسہ کو سنبھالا جائے. یہ نہ سوچا کہ جلسہ ناکام ہو جائے تو اچھا ہوگا. نہیں موت باللہ باللہ. کسی کو گرانے کی کوشش مت کرو بلکہ اٹھانے کی کوشش کرو. اور سنو جس اسٹیج پر اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے روح تازہ ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر فیضان حضور تاج الشریعہ. کچھ مولوی کو تو اعلیٰ کا نام نہیں معلوم. کچھ مولوی کو اعلیٰ کا نام نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت نے شاید خدمت ہی نہیں کی ہے. اللہ الصمد. اور میں کہتا ہوں عالم میں بھی چلے جاؤ تو کہے گا کون ہو تم؟ میں بریلی ہوں. سبحان اللہ. حضرت کا نام لینے پر اب تیری تناظر سنی سمجھا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہر خانقاہ کے لوگ اپنے کو بریلی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. ارے سنی ہے تو بریلی کرنے میں پھر ٹینشن کیا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت کے نام لینے میں ٹینشن. اللہ سبحانہ. سنو اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے میں کیا بتاؤں وقت نہیں ہے. ہمارے قاضی سیمانچل بتائیں گے انشاءاللہ. میں کہنا چاہتا ہوں میرے مدرسہ کے نام یہ حافظ ساحل صاحب ماشاءاللہ. حافظ ساحل صاحب جو کیا کہتے ہیں بجھور ہری چندر پور علاقے کے ہیں اسی علاقے میں. اب جائیے اختر صاحب ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خطہ فرما آپ اس فرما میں تو سب کے سب جلدی آ جائیں. جس سے بھی حافظ قرآن کے ابا ہے ماما ہے دادا ہے سب کے سب آئیں گے. اللہ تعالیٰ خطہ فرمائے. میرے مدرسہ میں کرام یہ لوگ بھی آئیں گے. فٹافٹ آ جائے جلدی سے آ جائے. اللہ تعالیٰ خطہ کہ حافظ ساحل صاحب کے دیکھتا ہوں ابا کے یہی ہے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. انشاءاللہ یہ 2100 لگا دیں گے چونکہ ناپ کرنے والے کو یہ 150 دیتے تھے ہم کو تو نہیں دیا ہے مگر 1500 مدرسے کو دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک تو اچھا ماشاءاللہ ایک ہے 500 کا دیوے نا تو 20 ٹکا 20,000 ٹکا ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ نے دے دیوے. ہمیں بنگلہ بولتے جانچی نا ہمیں بنگلہ بولو تو بنگلہ ٹینشن بھاگے رکھے ہمیں بھارت میں بنگلہ بولتے جانچی نا. سبحان اللہ. ہمیں ایک تا شیئر کرو আর দেখি যে আপনি একখান 500 টাকা পিছনে কিনে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওই এক ডাকেছেন ইব্রাহিম নবী নমরুদের আগুনে ফেরি আগুন হইল ফুল বাগিচা আগুন হইল ফুল বাগিচা ফসল জ্বলে না খোদা তোমায় ডাকতে জানি না এটা কার মতো ডাকলে খোদা এটা কার মতো ডাকলে খোদা কেমনে শুনি না খোদা তোমায় ডাকতে জানি زندہ باد. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ کبھی دے دیجئے گا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے. تو آپ کا نام کیا ہوا؟ عاشق آصف صاحب ماشاءاللہ. آصف من آندھی دیکھتا ہوں آپ کی طرف آندھی کی یہ 500 تو ٹکا ہوا تو ایک ٹکا سے تھوڑا نہ ہوگا کم سے کم 500 ایٹا آپ کی طرف سے ہو جائے. سبحان اللہ. انشاءاللہ دے دیں گے 500 کیوں 1000 دے. ہزاروں نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. خوشی میں زندہ باد زندہ باد. بڑے دلدار آدمی ہیں. 1000 ایٹا آ جائے گا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات اتنی اچھی لگی کہ 1000 اینٹا دل سے نکل گیا. ماشاءاللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز نظر رکھتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب بیٹھ جا، بہت اچھے آدمی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ان لوگوں کو یہ سوچا کے دیا، ان کو 1500 اور 1000 اینٹا دے دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے جب اینٹا بھیجے گا نا تو نام وہاں کا دیکھیے، دامل پہ آپ سے نام دیکھیے گا، اینٹا وہاں گر جائے گا. بہت بڑا مدرسہ میں بنایا ہوں انشاءاللہ، ایک دم روڈ سائڈ میں ہے. یہاں کا پتہ مت دیجیے، وہاں دیکھیے گا. جب فاروق بلرام پور چلا گیا تو وہیں پر دے دیجیے گا. جی سبحان اللہ. گھر کھیل پور ہے لیکن بلرام پور سے مشہور ہے، اور ڈانگل پلاپور مدرسہ ہے جو روڈ سائڈ ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ مدرسہ چلانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. زندگی میں میرا مقصد ہی وہی ہے کہ میں دین کا کام کروں. سبحان اللہ. دیکھیے 1500 روپے آ گیا ماشاءاللہ. حضرات محترم دیکھیے اب ادھر کی پاری ختم، اب ادھر والے کو دیکھتا ہوں جذبہ کتنا رکھتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماجھی تیری کشتی کے طلبگار بہت ہیں، ادھر ہی کچھ لوگ تو ادھر بہت ہیں. سبحان اللہ. ادھر ہیں کچھ لوگ تو ادھر بہت ہیں. اب دیکھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد واصف رضا. گھر پورنیہ. گاؤں کا نام کچھ تو ہوگا. اچھا دھنگما کاشیہ. دھنگما. سبحان اللہ. دھن سب کہاں ہے؟ وہی تو ہے جہاں دھنگما. جی ماشاءاللہ. آپ کے ابا کو دیکھا آئے نا؟ آپ کے ابا نہیں آئے ہیں؟ کوئی تو آئے گارجن بن کے نا. اچھا امی کی طبیعت خراب ہے، ابو باہر دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کی امی کو صحت و عافیت کی زندگی. آج وہ تڑپتی ہوگی کاش میں بیٹا کی دستار بندی میں گئی ہوتی. اللہ اس کا دل روتا ہوگا، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوگا. شاید وہ نہیں سوئی ہوگی، بیٹا کا یہ منظر دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہی ہوگی. کاش اس کے پاس وہ موبائل ہوتا تو یہیں سے وہ دیکھ لیتی. لیکن دل کی دعائیں بیٹا کے ساتھ رہے گی. اللہ قبول فرمائے. کوئی تو گھر سے آئے نا آپ کا ماشاءاللہ. کوئی نہیں شاید آئے ہوں گے، پر پورنیہ علاقے کے ہیں. یہ حافظ شکی صاحب واقعی اس کیا کہتے ہیں کہ بنجر علاقے میں بڑی بڑی دور سے حافظ کو بلا لیا. یہ بلائے نہیں ہے، اس کی محنت میں خود ہی آ گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہوا؟ محمد محتمم رضا. گھر جرندہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کا نام کیا ہوا؟ گھر کہاں ہوا آپ کا نام؟ او گھر بائیسی. کدھر؟ مالا ہریم تو مالا. جب تک کہ نہیں دیں گے تاکہ نہیں پہنائیں گے مالا. جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا جزا خیر کرنا. آمین ثم آمین. بہت جلدی دستار کا پروگرام آپ کو دکھایا جائے گا. اب دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. کیا آپ کا نام بتا بھول گیا؟ محتمم رضا صاحب اور وہ صاحب ماشاءاللہ. اب دونوں کے گھر کو ہم بلاتے ہیں. ایک بچہ آج واقعی مایوس ہوگا، کاش میرا باپ ہوتا تو آج ملاقات کیا ہوتا. لیکن اب دستار ہوگی سب ملاقات کریں گے. اس بچہ سے بھی ملاقات کیجیے گا تاکہ احساس نہ ہو کہ میرا باپ نہیں ہے. سبحان اللہ. احساس نہ ہو کہ میری ماں نہیں ہے. آج سب اس کی ماں بن جائے، سب اس کا باپ بن جائے، بھائی بن جائے، چچا بن جائے، دادا بن جائے. سبحان اللہ. جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو، اور جس کا خدا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی. سبحان اللہ. آج پورا جلسہ اس کا ہے ماشاءاللہ. واصف رضا کا پورا جلسہ ہے. اللہ قبول فرمائے. دیکھتا ہوں محتمم رضا صاحب اور کیا صاحب غلام مرتضیٰ صاحب ماشاءاللہ. ان کے والدین کو، ان کے دادا دادی سے چچا کو میں بلاتا ہوں. دیکھتا ہوں کتنا پاور آپ رکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا فاروق تیری کشتی کے طلبگار بہت ہیں. کچھ لوگ ہیں اس بات ماشاءاللہ. دیکھتا ہوں غلام مرتضیٰ صاحب اور محتمم رضا صاحب کے والد صاحب کدھر ہیں، چچا صاحب کدھر ہیں، ماموں صاحب کدھر ہیں. جلدی سے آ جائیے اور پھر پروگرام آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ. جلدی جلدی دیکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزا خیر فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے فٹافٹ آ جائیے. میں 5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. 5 منٹ میں یہ پروگرام ہو جائے. سبحان اللہ. حضرات محترم کوئی سیمنٹ بھی دکھا سکتے ہیں، کوئی لوہا دکھا سکتے ہیں. ہے کوئی بغار کا آدمی؟ بغار کے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا. بس 2 3 4 بس 5 آدمی. آج ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. 5 آدمی تو آج جو ہوگا دیکھا جائے. ہاں ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. کس کے ابا ہیں؟ محتمم کے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت سے نکال کے رکھے تھے. ماشاءاللہ 8 9 10 100 کم 1100. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہوا؟ شمیم صاحب. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین. الحمدللہ.
मोहतरम के मामा और मामू लोग मिला लिए हैं कि जितने मामा होंगे सिर्फ 200 करके भी बहुत चालाक मामू सब है। इन लोगों ना बस 200 टका ही गोश्त खिलाएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामा लोग हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ देखिए एक नाती का नाम आया है माशाअल्लाह। आपके नाती का नाम मोहतरम आपका नाती है? अरे वाह माशाअल्लाह नाना खुद माशाअल्लाह क्या बात है। जब नाना मुश्ताक साहब 500 दे सकते हैं तो उनकी नानी भी इंशाल्लाह 500 दे सकती है। जोर से नारा को लगा दीजिए ताकि मेरी आवाज में बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए मोहतरम के मामा, अरे वाह सुभान अल्लाह वाकई क्या बात है। ये बहुत अच्छा मामा है तो छोटा मगर तका बहुत मोटा माशाअल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ना बहुत टका है। कहाँ घर आपका? हरिन तरमाला सुभान अल्लाह। ये देखिए 11 12 13 14 सुभान अल्लाह। ये 100 कम 15 नारे तकबीर। ये मैं फुसफुसिया नारा के लिए माशाअल्लाह। उसकी अम्मी ने भी दिया माशाअल्लाह। उसकी अम्मी ने 600 लगा दिया बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। 600 और 1400 कितना हुआ? 2000 100 कम 2100 सुभान अल्लाह। तो 100 टका कोई दे दीजिए जल्दी से माशाअल्लाह ताकि माशाअल्लाह 2100 टका हो जाए। अब देखिए मैं तमाम हज़रात को दावत देता हूँ। अब कोई है कि सीमेंट की एक बोरी के नाम पे 500 टका दे सकता है? मैं 50 बोरी सीमेंट वसूल करके जाऊंगा। बस एक बोरी के नाम पर 500 टका कोई दे दीजिए। और सुभान अल्लाह कितना 500 ना 100 रे सुभान अल्लाह। क्या नाम बाबू तुम्हारा? मोहम्मद रिजवान। घर कहाँ हुआ? बेगमपुर। इधर है रे बाप। हाँ ठीक ठीक बेगमपुर। हाँ माशाअल्लाह देन तो उधर गया था क्योंकि उधर गया हूँ तो बेगमपुर भी गया हूँ पढ़ रहा हूँ मैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाक फरमाए। पूर्णिया इलाका बेगमपुर जलालगढ़ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद रिजवान माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाए। देखिए सीमेंट के नाम पर दिन नमाज के दादा नाना सुभान अल्लाह। क्या बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दिन नमाज के नाना साहब ने कमाल कर दिया। एक बोरी सीमेंट के नाम पे 500 टका दे दिया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए सीमेंट के नाम पे रुपया आ रहा है। मैं 50 बोरी सीमेंट का पैसा लेके जाऊंगा वरना हजरत को फिर माइक में आने नहीं दूंगा। अगर दस्तारबंदी का प्रोग्राम देखना चाहते तो 50 बोरी सीमेंट हो जाए और बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी वो सिविल साहब जानेंगे माशाअल्लाह। गुलाम मुर्तजा साहब का छोटा भांजा और मोहतमीम का भांजा माशाअल्लाह। बहुत छोटा सा भांजा, जैसा कलर था भांजा का वैसा टका का कलर है सुभान अल्लाह। और जितना बड़ा भांजा उतना बड़ा टका माशाअल्लाह। अरे 100 टका भाभी के नाम से वो अम्मी के नाम से। घर कहाँ तुम्हारा? हाँ मरीन चौला। ये कमाल के दवा इतना बड़ा बड़ा इलाका से लेके आया बच्चा सब। या अल्लाह वाकई आप तालीम देते हैं शरीफ साहब। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए आमीन सुभान माशाअल्लाह। मरीन चौला से आया है यानी मूरी खाकर तब चौला से आया। ये सुभान अल्लाह। देखिए सीमेंट के नाम पे आ रहा है माशाअल्लाह। जल्दी से ये सीमेंट के नाम का टका है। अल्लाह ताला फरमाए। तो मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि इस मदरसे के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मेंबर साहब कई बोरी सीमेंट और कई कुंटल लोहा देते हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ की बॉडी और कमेटी बॉडी होती है। बॉडी मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है, बॉडी कमजोर तो सब कुछ कमजोर है। देखता हूँ सेक्रेटरी साहब कई कुंटल लोहा देते हैं, सदर साहब कई बोरी सीमेंट देते हैं और कौन मेंबर साहब है तो सीमेंट की बोरी दिखवाते हैं। और जब इसे आ जाइए 50 बोरी सीमेंट मुझको वसूल करके जाना है। और कोई है सीमेंट के नाम पे 500 रुपया दे दे माशाअल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे 1100 माशाअल्लाह मोहतरम का चचा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनंदा माशाअल्लाह। देखिए मोहतरम की दादी की तरफ से 500 टका, मोहतरम के चचा की तरफ से 1100 टका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम मोहिद्दीन साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं सुभान अल्लाह। मुर्तजा हाँ जी माला हरीम तो चेहरा वही बता रहा आपको सुभान अल्लाह।
200 ٹکا اس وقت سے بچا کر کے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جیب میں برکت عطا فرمائے. دیکھیں بہت ٹکا آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں ماں والے جھوم کے دے رہے ہیں. حافظ شکیل صاحب الحمدللہ آج پہلی بار آیا تو آپ کی بلڈنگ تیار ہو گئی. ہو جائے انشاءاللہ. کاش ہمیں پہلے اور آیا ہوتا تو مدرسہ اس شکل کا نہیں ہوتا, مدرسہ کی شکل کچھ اور ہو گئی ہوتی. سبحان اللہ. اس چھوٹی سی عمر میں بہت مدرسہ کو بنوا دیا اور بہت مسجدوں کو بنوا دیا. جہاں کچھ نہیں تھا وہاں بہت کچھ ہو گیا. ہم نے نہیں دیا لیکن ہم نے زبان دیا تو لوگوں نے ٹکا دے دیا. سبحان اللہ. ہم نے زبان دی تو لوگوں نے لوہا دے دیا. ہم نے زبان دی تو لوگوں نے سیمنٹ دے دیا. ہم نے زبان دی تو لوگوں نے اینٹا دے دیا. ہم نے زبان دی تو لوگوں نے بالو دے دیا. اللہ کا کرم ہے. میرے معزز سامنے کرام پورا حضرہ کی مسجد بالکل پھٹی کی ٹاٹی میں تھی. جب میں وہاں گیا پروگرام میں صرف 15 منٹ کی تقریر میں 35,000 روپے چلنا ہوا تھا. اور اسی جمعہ کو میں نے بنیاد کھدوائی تھی. دوسرے جمعہ کو میں پھٹا سے جا کر ایک اینٹا لیا, ممبر کے پیچھے چھپا کے رکھا, اور جب میں نے کہا پہلا اینٹا میرا اس مسجد میں لگے گا تو اسی وقت پھر 55,000 روپے چلنا ہوا تھا. آج جا کے حضرہ کی مسجد کو دیکھو, عالی شان مسجد بنی ہے. اور کرنے کا طریقہ بدل دو سب کچھ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تھوڑا جذبہ بدل دو سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. مدرسہ غوثیہ امانت الحکیم کی بلڈنگیں پرسان نظر آئیں گی. بچے پھٹی کی ٹاٹی میں نہ رہیں گے. نہ جانے آندھی طوفان کا نظر ہو جائے, بچوں کو تکلیف ہو جائے گی. حافظ قرآن آتے ہیں ان کے رہنے کا مکان اچھا ہوگا. اللہ اللہ. حافظ محترم کی چچی کی طرف سے واقعی حافظ محترم صاحب کیا پیار رکھا ہے اپنے گھر میں. اس کی چچی بھی دے رہے ہیں, اس کی دادی دے رہی ہے, اس کی نانی دے رہی ہے, سب غلام مرتضیٰ کے گھر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سن کے آگے اللہ تعالیٰ جزا خطا فرمائے. دوستو میں دیکھیں الحمدللہ میں بوری کے نام پر 50 بوری سیمنٹ کے نام پر کہا تھا. ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ 10 بوری سیمنٹ کا پیسہ آ گیا ہے اور 40 بوری سیمنٹ کا پیسہ چاہیے. 40 بوری بس 40 آدمی چاہیے اور 40 آدمی اس بڑے مجمع میں آسانی سے آ جائیں گے انشاءاللہ. روانہ جائیں گے اور ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. اتنا میں ضرور کہوں گا 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. دیکھتا ہوں ماں بہن کی طرف سے 500 آ رہا ہے کہ مردوں کی طرف سے 500 آ رہا ہے. دیکھتا ہوں کون جیت رہے ہیں. حقیقت یہ صنف کمزور ہے, صنف نازک ہے, یہ کمزور ہے, آپ پرزور ہے. دیکھتا ہوں سب سے پہلے 500 لاکھ کی طرف سے آتا ہے. دیکھتا ہوں میری ماں بہنوں آپ جیت رہی ہیں کہ ادھر جیت رہے ہیں. ہم کچھ نہیں بولیں گے. یا اللہ دونوں آ گئے کیا یا اللہ. اچھا سنیے, اگر 500 نہیں دے سکتے ہیں 200 100 کر کے سرکار غریب نواز کے نام کی میں جھولی بناتا ہوں. اسی جھولی میں 200 100 دے دیجئے تاکہ دستار بندی کا پروگرام جلدی دکھایا جائے. حضرت پریشان ہو رہے ہیں. 200 100 جتنا اس کو دینا ہو جلدی سے آ جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے سرکار کو غریب نواز کے نام پر ماشاءاللہ سرکار غریب نواز کے نام کی جھولی بنا رہا ہوں. اور اس میں آپ لوگ 200 100 کر کے 50 ٹکا ہو 20 ٹکا ہو جتنا دے سکتے ہیں ماشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ. کہاں گھر ہو آپ کا؟ اے لال پور ہے. لال پور کا آدمی ابھی آیا. یا اللہ اس وقت سے چلاتے ایک پیس ہمیں تک 20 منٹ نادیس سنگل پیس لال پور سے 500 ٹکا. آپ کا بھی اگر 500 لال پور ہوا نا ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں 1000 ٹکا. گھر کہاں آپ کا؟ بازے بازار. واہ ماشاءاللہ. بازے بازار میں بھی آپ کا قبضہ چل رہا ہے, آپ کی حکومت چلی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں الحمدللہ. کہاں گھر ہو آپ کا؟ ارے واہ ماشاءاللہ. بائیسی کے بہت لوگ آئے ہیں. واقعی مدرسہ غوثیہ امانت الحکیم نے کچھ امانت سجا کے رکھا ہے. یہ امانت ہے, یہ امانت کی بات ہے جو حافظ قرآن کے سینے میں قرآن امانت کے طور پر آ گیا ہے. ماشاءاللہ. امانت الحکیم تو کسی کا نام ہے جو انتقال کر گیا ہے نا. دیکھتا ہوں کہ امانت الحکیم کے اولاد میں کتنے جذبات رکھتے ہیں, ان کے بیٹا لوگ کتنے جذبات رکھتے ہیں. دادا ہے ماشاءاللہ. امانت الحکیم کے پوتا لوگوں میں کتنا جذبہ ہے, ان کے بیٹوں میں کتنا جذبہ ہے. دستار بندی کا پروگرام آپ لوگ دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے سیکریٹری صاحب تشریف لا رہے ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت کا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ. امانت الحکیم کے نام سے ان کے پوتا سیکریٹری جناب نشتر رتن صاحب نے 25 دے دیا. زندہ باد. جناب سناؤل صاحب ماشاءاللہ
اس نے بھی بڑی محنت کے بعد چپکے سے 100 رکعت دیا ہے. ہم بھی دعا چپکے سے کریں گے انشاءاللہ. 100 رکعت دیا. جن کے دیکھو 100 نہ 200 ہے. اوہ یہ 100 ہے یا اللہ. میں تو کہا 200 ہے. 100 رکعت دیا. اللہ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور جب بھی وہ دیتے ہیں تو الحمدللہ محبت سے 100 رکعت ہی چلا دیتے ہیں. اس سے کم نہیں دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں امانت الحکیم کے پوتا نے سبحان اللہ سبحان اللہ 25 پوری سیمنٹ دیا. شاید ایک ہی پوتا کی 2 پوتا ہوگا. 2 پوتا کی 3. وہ آپ پر پوتا ہے. اچھا پر پوتا جب اتنا دے سکتا تو اپنا پوتا کتنا دے؟ اپنا پوتا ہے کہ نہیں؟ اور میرے مدرسے میں یا اللہ ہے دیکھے ماشاءاللہ. ہم بھی لگائیں گے چونکہ ہم وضو خانہ بنا رہے ہیں. ٹائلز کا انتظام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. حضور آپ جب تک میرے مدرسہ میں قدم رکھیں تو آپ نہیں جا سکتے. سبحان اللہ. واپسی میں میرے مدرسے میں آپ کو قدم رکھنا ہے. اور جس مدرسے کو آپ ایک پھٹی کی ٹاٹی میں تقریر کر کے آپ سنائے تھے آپ اس مدرسے کو دیکھیں گے 2 منزلہ مکان ماشاءاللہ. وضو خانہ بھی بن گیا جس میں اب ٹائلز لگے گا. اور دکھاؤں گا حضرت کہ جو گیٹ بن رہی ہے گنبد خضرا بھی ہے, گنبد غوث الورا بھی ہے, بیچ میں گنبد رضا بھی بنے گا. سبحان اللہ. دعا کر دیجئے مدرسہ پھلے اور کھلے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خدا فرمائے. دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. دیکھیں الحمدللہ. آپ دیکھتا اور کوئی لال پور کاٹ دیے لال پور کاٹ دیے. ہاتھ کاٹ بولے کتنے لوگ ہیں؟ اب 2 لوگ ہاتھ راجی نہیں ہو رہا. بس اتنے آدمی لال پور کے دعا کیجئے اللہ جتنے لوگ گھر میں آ گئے ہیں تک آ کے مدرسے میں دے دیا اللہ. وعلیکم السلام ماشاءاللہ. گھر کہاں ہوا آپ کا؟ لال پور. کیا بات ہے. اس لیے لال بلّہ لگا کے چلے ماشاءاللہ. آئے کھان دشی کا تو لکھی ماشاءاللہ. ممبر صاحب ہے. دیکھئے ہمارے مدرسہ کے ناظرین اعلیٰ جی الحمدللہ. پہلے نظامت میں کرتا تھا. میری مسجد بڑھ گئی 4 دن کو دیا. جس کے باپ نے زمین 2 بیگھہ دان کیا تھا اس کا بیٹا نظامت کر رہا مولانا شہنواز صاحب الحمدللہ. ہم دونوں مل کے اس مدرسے کو چلا رہے. دعا کیجئے ہم دونوں کی جوڑی قیامت تک باقی رہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ارے باپ رے باپ کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ کہاں گھر ہوا آپ کا؟ لال پور. اور اس طرح کا نام گھیڑا ٹولا. تو گھیڑا ٹولا کا آدمی اب تک نہیں آیا. ہم دعا کرتے ہیں تو پھر وہی ہو جائے. ہاں دیکھتا ہوں گھیڑا ٹولا کا آدمی اگر نہیں آیا تو بس گلے میں وہی ہو جائے گا. سبحان اللہ. کہاں ہے اصغر کی نانی؟ واہ ماشاءاللہ. اصغر کی مامی اور نانی اللہ سب مل کے دیا. سب کے لیے دعا کر دیجئے سبحان اللہ. نانی بھی تو ماں میں آتی ہے, مامی بھی تو ماں میں آتی ہے. قید غم سے بچاتی ہے ماں کی دعا, ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا. بھاری لگ رہا تھا اسے مبارک دیا. سبحان اللہ. اب دیکھتا ہوں غوث اعظم کے نام پر گھیرا ٹولا کے کتنے لوگ آ رہے ہیں. ہے کوئی گھیرا ٹولا کا آدمی؟ ذرا ہاتھ لگے بولے گھیرا ٹولا کا آدمی. اب در کے مارے نہیں اٹھائے. اب ہے ہی نہیں کہ کہاں سے اٹھائے. ہم کو لگتا ہے سب قبرستان اب یہ چلے گئے کہ کرونا آنے والا جلدی چلے قبرستان. یا اللہ ہے کوئی گھیرا ٹولا کا؟ یا اللہ. نام بھی کیا یہ تھا اسی لحاظ سے بھاگا. یا اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے ٹائم بہت ہو گیا. بہت ٹائم ہو گیا جی, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. 2 بجنے والا ہے. بس آئیے جس کو جو دینا ہوگا وہ تو دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک جھٹکا بس 1 منٹ میں 10 ٹکا بستر جس کو بھی دینا ہو جلدی سے آ جائے گا. 10 بستر جس کو بھی دینا ہو ایک جھٹکا سب آ جائے گا. بس ایک بار اٹھ جائے گا پھر بیٹھ جائیں گے. گھٹنا کا درد بھی ختم ہو جائے گا. اور جو دینے والی ہے نا وہ دیں گے انشاءاللہ. چادر گھما دیجئے. 2 بچے جائیں گے چادر لے کر سب آ جائے. غریب نواز کے نام پر 10 بستر کیا رہے گا. سرکار ماشاءاللہ غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز. سب بچے اٹھیں گے. اگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تب بھی باندھ کے دے دو. سبحان اللہ. تب بھی باندھ ہاتھ باندھ کے آؤ اور منہ تم دے کے چلے جاؤ. سبحان اللہ. مگر لے کے مت جانا صرف دے کے حاجر مچھی کھول کے چلے جانا. غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. ماشاءاللہ سب اٹھیں گے. جو اٹھیں گے وہ بھی 10 5 ٹکا
اٹھیں گے. آ جائے سب آ جائے. ماں باپ مرحومین کے نام پر, دادا دادا مرحومین کے نام پر, نانا نانی مرحومین کے نام پر آ جاؤ. آپ وہاں ان کے لیے یہاں پر دان کرو گے, خیرات کرو گے. قبر میں اس کو دان کا فائدہ ملے گا, قبر کے عذاب سے نجات ملتی رہے گی. سب کے سب آ جائیں. غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. لگا کے آپ سپری دور سے میں آیا ہوں. اور رتنیا ساری اس لیے تو گلے میں چین ہے, قبر میں بے چین ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کے نام پر چھولی میں پہنچ دیا ہے. ماں بانوں میں جو اے ماں والے گھوم رہا ہے. ہاں ماشاءاللہ. آپ کے استاد امام مولانا امام علیکم جی ماشاءاللہ. مولانا امام اختر مرحوم جنہوں نے مسئلے کے آلات کا پرچم پوری زندگی لہراتے رہے. اللہ تعالیٰ کی قبر میں رحمت اللہ کی بارش نازل فرمائے. سبحان اللہ. ان کے شاگرد رشید نے 100 روپیہ ان کی مغفرت کے نام پر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. تو سب کے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کرور اس کو جنت عطا فرمائے. تو ہم لوگ بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ مولانا امام اختر مرحوم کو کرور نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. ہماری جماعت کے بہت بہترین عالم دین تھے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں الحمدللہ. دیکھو یہ بچہ 100 روپیہ دیا ہے. تم لوگ تو اس بچہ سے بڑا ہو, جلدی آؤ نہ رہے ماشاءاللہ. دیکھیں جب گمچہ گھوم رہا ہے. اب دیکھیں دستاویزی کا پروگرام آپ کو دکھایا جائے گا. 2 منٹ میں یہ سب گھوم کے ختم کر دیں. دستاویزی کا پروگرام دکھایا جائے گا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق آسا بھر دو. ارے یہ کپڑا پھٹ گیا ہے کیا؟ میرا خالق آسا بھر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. آج کل باپ کا پیسہ ایسا باپ نے باپ کہ ایک دم مرغا کٹی رہا ہے, ایک دم چاروں طرف صاف ایسے رکھے اللہ کا پیٹ کا پورا کیس ادھر سے نکل رہا ہے. اور ایک لائن ادھر سے, ایک لائن ادھر سے. ہارون رشید مرحوم کے نام پہ 100 ٹکا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں الحمدللہ. اور یہ پھر کس کے نام؟ محمد یاسین مرحوم کے نام پہ 100. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, فضل فرمائے. محمد الیاس صاحب کے نام مرحوم الیاس مرحوم کے نام پہ 100. محمد عزیز الرحمان, اتنا نام معلوم ہے آپ کو. سبحان اللہ. ان کے نام 100. بی بی عائشہ خاتون مرحومہ کے نام 100. یا کتے ٹکا دو بھائی. ہنسا کے جنہ ہوگا نا, ہنساؤ بھی ہنساؤ. محمد امانت و رامو. سبحان اللہ سبحان اللہ. 30 ٹکا دلو ہمیں کھامو. اس کے نام بھی 100 لگا گیا. جب بھول گئے کیا؟ جی آئیے سب کے نام دے دیئے. نعرہ تکبیر. بخان 50 کے ہمارے دے دیئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم مدرسے کو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمر فرمائے. بہت اچھا آپ کو دے دیا ہے. وہ ایسے گزر جائے گا پانچ بچہ کو پتہ نہیں چلے گا. فاروق بلرام پوری اسی کا نام ہے کہ سوتے کو جگاتا ہے, روتے کو ہنساتا ہے. سبحان اللہ. اور ہنستے کو رلاتا ہے. ماشاءاللہ. یا اللہ کہاں ابھی آ رہے کا بغیر کے کبھی سانس آئے گا. بہت لیٹ ہو گئی آنے میں. آپ کی عمر کتنی کم سے کم 15 سال. دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کو 56 سال کا بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں مفتی زبیر صاحب اللہ کے ہاتھ میں دستہ, ان کے ہاتھوں دستہ رکھی جائے گی. سب سے پہلے وہ پکڑیں گے, پھر ہمارے علماء کرام بھی ہاتھ رکھیں گے. ماں باپ دیکھیں گے اور دعائیں دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. جتنے بھی حافظ قرآن کے ابا ہیں یہاں کھڑے ہو جائیں گے, یہاں وہ کھڑے ہوں گے. اور جب اس کے بیٹا کے سر پر دستہ رکھی جائے گی وہ صرف ہاتھ بڑھا کے رہیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں عبدالصمد صاحب نے پھر ماشاءاللہ 210 ٹکا.
وہ غصب دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا ردہ ختم فرمائے آمین سم آمین اب آؤ جلدی سے اگر رات کو یہ چلے گا یا دن کو چلے گا نا اور اگر یہ ماتھا دکھائی نہ دے تو لوگ کہیں گے کہ جا رہی ہے لوگ کہیں گے جا رہی چونکہ کپڑا ہی ویسا ہے جا رہی ہے